دوستو آج ہم سائنس اور مادیت کے دور میں رہتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ مادہ، توانائی اور فطرت کے قوانین سب پہلے سے موجود ہیں۔ جب وہ سائنس کی دریافتوں کا جائزہ لیتے ہیں تو انہیں خدا کے لیے کوئی جگہ نظر نہیں آتی، اور وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ خدا قدیم توہمات پر مبنی ایک پرانا عقیدہ ہے، جبکہ قرآن ایک مختلف نقطہ نظر پیش کرتا ہے۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ قرآن کا مصنف اس کائنات کا مصنف ہے، وہی خدا جو اپنے آپ کو اپنے کام کے ساتھ ساتھ اپنے کلام کے ذریعے بھی ظاہر کرتا ہے۔ یہ محض دعویٰ نہیں ہے، بلکہ قرآن خود اپنے اصلی الہ کو ظاہر کرتا ہے، اور اس کے ایسا کرنے کا ایک طریقہ سائنسی مظاہر کی وضاحت کرنا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ جانتے ہوئے کہ اس دور میں ملحد سائنسدان لوگوں کو گمراہ کر دیں گے، آج سے 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ایسی آیات نازل کی جن میں بڑے سائنسی مظاہر کی تفصیل ہے۔ قدیم مسلمانوں نے یا تو ان آیات کو لفظی طور پر قبول کیا یا ان کی طبعی حقیقت کو سمجھنے سے قاصر ہو کر ان کی استعاراتی تشریح کی، تاہم آج کے دور میں ہم نے ان کی سچائی کی تصدیق دیکھی ہے، اور اس طرح خدا نے جدید دور کی دریافتوں کو کونے کا راستہ نہیں بلکہ انہیں پانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ دوستو آج سے تقریباً 100 سال پہلے تک دنیا کے بہترین سائنسدانوں کا یہ خیال تھا کہ یہ کائنات ہمیشہ سے موجود ہے، اور چونکہ یہ ہمیشہ سے موجود تھی اس لیے اسے کسی خالق کی ضرورت نہیں تھی، لیکن آئنسٹائن نے یہ سارا تصور بدل دیا۔ آئنسٹائن نے اپنی مشہور تھیوری میں یہ تجویز کیا کہ کائنات ایک غبارے کی طرح پھیل رہی ہے۔ مشہور ریاضیدان اور بیلجیم کے پادری جارج لیماٹرے کے مطابق کائنات کی یہ توسیع کہیں نہ کہیں سے شروع ہونی چاہیے، اور ان کے مطابق یہ آغاز ایک ابتدائی گنے نقطے سے شروع ہوئی ہوگی، اور ان کی یہ تجویز بگ بینگ کے نام سے مشہور ہوئی، اور بگ بینگ تھیوری آج کائنات کی ابتدا کو سمجھنے کی بنیاد ہے۔ تاہم اس بات کو بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ قرآن پاک نے آج سے 1400 سال پہلے بگ بینگ کو بالکل ٹھیک ٹھیک بیان کر دیا تھا۔ چنانچہ قرآن کریم کی سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین ایک بند مادہ یعنی آپس میں ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں کھول دیا اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا، تو کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ قرآن کریم کی اس آیت میں ایک بند آپس میں ملے ہوئے مادے کا ذکر ہے، اس کا مطلب اندھیرا بھی ہے۔ چنانچہ ایک تاریک بند ملا ہوا مادہ اس بات کی مکمل دلیل ہے جسے ہم آج سائنس کے ذریعے جانتے ہیں کہ کائنات اپنے ابتدائی لمحات میں کیسی نظر آتی تھی۔ آسمان اور زمین جسے آج ہم دیکھتے ہیں وہ در حقیقت اسی مادے سے وجود میں آئے تھے۔ اس آیت میں مزید کہا گیا ہے کہ پانی زندگی کی بنیاد ہے، اور یہ اب ایک تسلیم شدہ سائنسی حقیقت بھی ہے۔ چنانچہ جب بھی ناسا ایسے سیاروں کی تلاش کرتا ہے جہاں زندگی کے آثار ممکن ہو تو وہ اس سیارے پر پانی تلاش کرتے ہیں، لہٰذا اس آیت کی چونکا دینے والی طاقت ہمارے آج کے زمانے کے لیے بڑی نشانی ہے۔ آئنسٹائن کی تھیوری ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے۔ اس انکشاف نے اس وقت سب کو حیران کر دیا تھا۔ اس کے بعد کئی دہائیوں تک سائنسدانوں کا خیال تھا کہ کائنات بگ بینگ کے دھماکے سے پھٹ کر وجود میں آئی ہے اور تب سے اس کی رفتار کم ہو رہی ہے، لیکن ان کا یہ دعویٰ غلط نکلا، کیونکہ کائنات بجائے سکڑنے کے آہستہ آہستہ پھیل رہی ہے، اور اس کے پھیلنے کی رفتار ٹائم کے ساتھ ساتھ زیادہ ہوتی جا رہی ہے، جو کہ کائنات کو باہر کی طرف دھکیل رہی ہے، اور اس کی وجہ سے کائنات ٹائم کے ساتھ ساتھ پھیلتی جا رہی ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کی مکمل وضاحت بیان کی ہے۔ قرآن پاک کی سورہ الذاریات کی آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور آسمانی کائنات کو ہم نے بڑی قوت کے ذریعے سے بنایا، اور یقیناً ہم اس کائنات کو وسعت اور پھیلاؤ دیتے جا رہے ہیں۔ یہ حیران کن آیت ہمیں صرف یہ نہیں بتاتی کہ کائنات پھیل چکی ہے، بلکہ ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے، اور یہ قرآن پاک کی الہامی کتاب ہونے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کی ایک یقینی نشانی ہے۔ دوستو ہم نے دیکھا کہ قرآن پاک میں بگ بینگ تھیوری کی نمایاں خصوصیات کی مختصر اور درست وضاحت موجود ہے۔ یہ کائنات کی توسیع کے عمل کو بھی درست طریقے سے بیان کرتا ہے، اور قرآنی آیات کی یہ خصوصیت اس کے خدائی تصنیف ہونے کی گواہی کے طور پر کھڑی ہے۔